عبادت گزار تھا، کیا تلاوت قرآن کرتا تھا، کیا خوف خدا رکھتا تھا، آج بندوں سے محبت سے پیش آتا تھا، کیا انسانیت تھی، کیا کردار تھا، کیا اخلاق تھا، آج ہمارے درمیان سے چلا گیا. یہ انسان نہیں تھا بلکہ فرشتہ تھا. مثال دیتے ہوئے ایک نوجوان ہے، ہمارے مفتی کا ایک نوجوان ہے، بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے. وہ سفر کیا، اس نوجوان نے باہر کا سفر کیا، باہر کا سفر کیا، ایک دور چلا گیا، کسی دوسرے شہر میں قیام کیا، مگر نوجوان اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، نوجوان اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. بزرگ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ نوجوان آیا ہے کافی برائیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں. جو بیکاری تھی، چوروں پہ بیٹھتے تھے نوجوان، آج سارے نوجوان اس کی باتوں پہ سب عبادت کر رہے ہیں. وہ نوجوان جو سب کو نمازی بناتا جا رہا ہے، وہ نوجوان ہر بندے کے اندر انسانیت پیدا کر رہا ہے. ہر بزرگ دیکھ رہا ہے، ہر بزرگ کہہ رہا ہے بھائی جب سے یہ نوجوان آیا ہے ہمارے یہاں کافی تبدیلیاں آ گئی ہے، کافی اچھائیاں آ گئی ہیں. کوئی بچہ بیکار نہیں گھوم رہا ہے، ہر نوجوان جو محنت کر رہا ہے، ہر نوجوان جو عبادت کر رہا ہے، ہر نوجوان جو والدین کا حکم مان رہا ہے، ہر نوجوان جو والدین کی خدمت کر رہا ہے، ہر نوجوان جو بڑوں کا احترام کر رہا ہے، ہر نوجوان جو اپنے چھوٹوں سے محبت سے پیش آ رہا ہے، ہر نوجوان جو ہے بزرگوں کا احترام کر رہا ہے. اب ایسے ہی اس نوجوان سے سوال کیا بزرگوں نے، آپ کا دیر آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جب سے آپ یہاں ہیں کافی اچھائیاں آ رہی ہیں، برائیاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. وہ نمازی ہوتے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، والدین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، والدین کا احترام بھی کر رہے ہیں، بزرگوں کا احترام بھی کر رہے ہیں. چوروں پہ نظر نہیں آتے، ہر بچہ محنت کر رہا ہے، حلال کی روزی کما رہا ہے. جناب آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جب سے آپ تشریف لائے کافی اچھائیاں آ گئی، میرے نوجوانوں بیکاریاں ختم ہو گئی. سب جو ہے کام میں لگ گئے، سب اپنا محنت سے حلال روزی کما رہے ہیں. نوجوان نے بزرگ کے سامنے سر جھکا کر عرض کیا کہ بزرگ کی آپ کی دعائیں ہیں، میری کیا بات ہے کہ میں کسی کو صحیح راستے پر لاؤں؟ میری کیا بات ہے؟ یہ آپ کی دعائیں ہیں. تو ایک مرتبہ سوال کیا ہے، کہاں کے رہنے والے؟ کہا میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں. لکھنؤ کے رہنے والے؟ ایک مرتبہ کہتے ہوئے بزرگ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جب آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کی وجہ سے میرے شہر کا ماحول اچھا ہو گیا، تو لکھنؤ والے کتنے اچھے ہو گئے. اللہم صلی علی آپ نے سب کو صحیح راستے پر بتایا. کام ایک کرتا ہے، اچھائی ایک کرتا ہے، پورے خاندان کا نام روشن کر دیتا ہے، پورے علاقے کا نام روشن کر دیتا ہے. سرکاری دوارا محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد. صرف ایک مسجد سے اٹھایا، دو سے مبارک رکھا تھا، گھر تک پہنچا دیا تھا. نبی نے دشمن کی اسلام کی، دشمن کی رسول اللہ کی، دشمن کی اللہ کی، دشمن کی کتاب اللہ کی، دشمن کی بیت اللہ کی، 365 خداؤں کو ماننے والی. مگر ایک مرتبہ کہتی ہوئی نظر آئی، کیا اس
سے دوستی نہ کرنا، جس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ ہمارے 365 خداؤں سے انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، نام محمد ہے۔ نبی سامنے تشریف فرما ہے اور وہ اللہ کی شان و مستعفیہ کر رہی ہے، عبد المطلب کی شان و مستعفیہ کر رہی ہے، جناب ہاشم کی شان و مستعفیہ کر رہی ہے، جناب عبداللہ کی شان و مستعفیہ کر رہی ہے، جناب ابو طالب اسلام کی شان و مستعفیہ کر رہی ہے، اسلام کی شان و مستعفیہ کر رہی ہے۔ یہ نیا دین لے کر آ گیا، دیکھو بیٹا اس سے ہوشیار ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ نبی خاموشی کے ساتھ تم نے کوئی جواب نہیں، نبی کی شان سے مستعفیہ کر رہی ہے۔ بابا کی شان و مستعفیہ کر رہی ہے، چچا کی شان و مستعفیہ کر رہی ہے، دادا کی شان و مستعفیہ کر رہی ہے، جناب ہاشم کی شان و مستعفیہ کر رہی ہے، وحدہ لا شریک کی شان و مستعفیہ کر رہی ہے۔ اب تک وہ کہہ چکی، نبی نے سوال کیا کبھی آپ نے اس سے ملاقات کی کا ملاقات تو نہیں کیا، کبھی آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، تو پھر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ لوگوں نے آ کے بیان کیا ہے کہ وہ جادوگر ہے، اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، وہ تم قریب کا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب نبی نے کہا اے ضعیفہ، جس کی بات آپ کر رہی ہیں وہی میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ابو طالب کا بھتیجا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج تک آپ کہتی ہوئی نظر آئی کہ جتنے بھی آپ کے بارے مجھ سے بیان کیا وہ سب جھوٹے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، کیونکہ جب آپ اتنے اچھے ہیں تو وحدہ لا شریک کتنا اچھا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا شریک کتنا اچھا ہوگا، کیونکہ ہم سب اہل بیت کے نوکر ہیں، نوکروں کا کام ہے اپنی اوقات پہ رہنا، حکم امام حکم شہزادہ، جو شہزادی نے فرمایا ہے مولانی نے فرمایا ہے کہ میرے شیعوں، میرے چاہنے والوں، میرے غلاموں، میرے نوکروں، ایسے زندگی گزارنا کہ لوگ ملاقات کریں، ترقی ہم سب کرے ہمیں بیت کے نوکر ہیں۔ یہی مولائے کائنات کی ہر بیٹی کی ولادت بساعت جناب زینب سلام اللہ علیہا کی وقت نہیں ہے، جب شہزادی کی ولادت ہوئی، شریعت الحسین کی ولادت بساعت ہوئی، 5 جمادی الاول آپ کی ولادت کو 6 آپ کی بیٹی ہے زینب، کیونکہ کل شہادت ہے شہزادی کی، جب آپ کی ولادت بساعت ہوئی تو شہزادی کے چہرے پر مسکراہٹ، بیٹی رحمت اللہ ہے، جس دن نبی خوش ہوئے کہ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ آپ کی ولادت بساعت ہوئی، شہزادی خوش ہے، بار بار بیٹی کو چن رہی ہے، استادوں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ جب سرکار دو عالم
امت محمد مصطفیٰ اللهم صل على محمد وآل محمد. اور آپ نے بیٹی کو آغوش مبارک میں دیا. ابھی چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. بیٹی نے سوال کیا بابا آپ روئے کیوں نہیں؟ ابھی تو آپ کی چہرے پر مسکراہٹ اور آپ رو کیوں رہے؟ تاکہ 3 دن میری بیٹی نام رکھا رہا زینت نام رکھا مگر آنکھوں سے اشک جاری ہے. آنکھوں سے ادھر نام رکھا. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. نبی سے فرمایا کہ اس بیٹی کا نام زینب رکھو. اس نے یہ اللہ کی طرف سے کہا. باقی زینت اور جب مولا کائنات تشریف لائے اور بیٹی کو دیکھا اور اس کو دوبارہ بیٹی کے شانوں کو بار بار چوم رہے شانوں کو. جناب فاطمہ تھوڑا سا وقت لانا آگے تب آن کے اپنے سرکار کو شوقت تھوڑا سا آپ بار بار زینب کی بات کو کیوں چوم رہے ہیں؟ اور میں بیٹی انشاءاللہ پر سلمان تو سلمان فارسی تشریف لائے ہیں مبارکبادی کے لیے تشریف لائے. مولا کائنات کو مبارکبادی کے تو دیکھا میرے مولا کے آنکھوں سے اشک جاری ہے. میرے مولا میں آپ کے در کا فقیر ہوں. مولا آپ کی آنکھوں سے کیوں کی جانی ہے کیوں اشک جانی ہے؟ تو خوشی کا موقع ہے. اللہ نے بیٹی عطا کی ہے. میرے مولا نے فرمایا سلمان یہ بیٹی زینب ہے باپ کی زینت. مگر ہاں سلمان میں تو دیکھ رہا ہوں میری بیٹی کے شانوں میں رسن پاتی جانا. میرے حسین کی شہادت کے بعد زینب کی شانوں میں رسن پاتی جانا. یہی وجہ کہ جب جناب عباس اجازت لینے کے لیے آتے آقا کے پاس بار بار اجازت مانگنے کو اجازت دی. جناب قاسم کی شہادت کے بعد جب آپ کو ملا چکی جناب قاسم کی تو پھر جناب عباس تشریف لائے اور اللہ نے بات فرمایا کہ آقا اب غلام کو بھیجا کہ غلام ہی میدان میں جائے غلام ہی میدان میں جائے. تو آقا نے فرمایا پاس تو لشکر کی علم بردار لشکر کی علم بردار. کہانی جب دیکھا جب دیکھا آقا نے سوال کیا پاس کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں وہ لشکر دیکھ رہا ہوں میں وہ لشکر دیکھ رہا ہوں. اجازت ملی ہے مگر درخواست لگائی ہے سکینہ بنت الحسین نے. اجازت ملی مگر پانی لانے کی اجازت ملی ہے جنگ کی اجازت نہیں ہوئی ہے. آقا نے تلوار
تلوار لے لیا، عباس سے نیزہ دے دیا۔ جب سکینہ بنت حسین بچوں کے ساتھ مشکیزہ لے کر آگیا کہ سکینہ بنت حسین ہے، پیچھے پیچھے بچے ہیں، اربس کی سنائے ہے۔ سکینہ بنت حسین فرماتی ہے شہزادی اب کوئی پیاسا نہیں رہے گا، میرے بابا نے اجازت دے دی ہے ان کو، اب پانی خیمے میں آ جائے گا، اب امر کو اجازت دی گئی ہے، میں نے بابا سے کروایا، بابا نے اجازت دے دی ہے۔ مگر جیسے ہی آقا حسین نے پہلے پہ لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ابھی تک زینب نے عباس کو نہیں بلایا، مگر جیسے ہی آقا حسین نے لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جناب زینب نے بلایا، چار لوگوں کو بلایا تھا آقا حسین کے کہنے پر۔ اب یہاں پر زینب نے قصہ جو میرے شیر کو بڑا کرنا کیا، جناب عباس کے پاس انسان ہے، عباس ساری زہرا نے یاد کیا ہے، شہزادی نے یاد کیا ہے، بنت فاطمہ نے یاد کیا ہے، بنت علی نے یاد کیا ہے۔ جناب عباس نے جیسے ہی سنا کہ میری شہزادی نے مجھے بلایا ہے، باپ خیمے کے اجازت، شہزادی کا اجازت سے غلام حاضر ہو، شہزادی نے اجازت دی، عباس تم دریا جا رہے ہو؟ ہاں شہزادی میرے آقا نے مجھے اجازت دی تھی، پانی لینے کی اجازت میرے آقا نے مجھے اجازت دی تھی، اب کوئی پیاسا نہیں رہے گا۔ سکینہ نے درخواست لگائی ہے، میرے آقا نے منظور کر لیا، اب مجھے اجازت مل گئی ہے۔ عباس میں نے دیکھا میرے بھیا نے تلوار لے لیا، نیزہ دے دیا، پھر میرے بھیا نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عباس جب میں کوفے میں تھی تو میرے شانوں سے لگا جسد گئی تھی، تو میرے بابا نے میرے شانوں کے بوسے دیے تھے تو میں سلام کیا تھا، بابا آپ میرے شانوں کے بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ اور میں بیٹی ایک وقت آئے گا انسانوں میں سب پاتی تھا، اوپر شام کا بازار ہوگا، تماشائیوں کا مجمع ہوگا، اجر اللہ کوئی غمنہ اسماعیل ذکر کروں گا۔ بعد شہادت حسین جب آقا حسین کی شہادت ہوگی، حسین کے ناشد کو پورے دوڑائے گئے، آقا کے ناش کو پرمان کیا گیا، جب خیموں میں آگ لگائی جا رہی، سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی، سکینہ جو ساروں پہ تماچے مارے جا رہے تھے، گالوں سے کچھ باری چھینے جا رہے تھے، شہزادی نے ایک بڑا کام کیا، ایک میرے شیر عباس تم کرائی کو دور شانی کٹا کے سو رہے ہو، عباس اور تمہاری شہزادیوں کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے، چادر اثر مانی جا رہی ہے، عباس میرے بھیا کا ناشا پہ کرو قوت پڑا ہوا ہے۔ ہر شہزادیوں نے عباس کو پکارا، کوفہ ہو شام ہو آئی شہزادی جن کی کل شہادت ہے ساری زہرا، بھیا کی جو کی دنیا کا دو نہیں، آنسو بہتی نہیں باتیں، جب آپ اور شام سے چھڑ کر مدینے آتے تو مجلس برپا کرتے تھے اور مصائب سنایا کرتی تھی، مجلس کو پڑھا کرتی تھی، مدینے والوں کیسے میرے بھیا کو اچھو کیا، میرے بھیا وہ دین کا بھوکا پیسہ پر بیٹھا گیا کہ سینے پہ بچی ماری گئی، میرے پاس کو شانی کرم کر دیے گئے، سر پہ گھٹ مارا گیا، میرے پاس کا لاشا اللہ کی گھرانے پڑا رہا، میرے پاس کی ٹکڑے ٹکڑے
لیے گئے مسائل سنا پورا مدینہ عورتیں رو رہی ہیں، گریا کر رہی ہیں. جب یزید تک ملعون ترین خبر پہنچی، مجھے پورا واقعہ نہیں کرنا بس اتنا، یزید ملعون کو ختم کر دیا. اگر زینب کسی طریقے سے جو ہے مجلس پڑتی رہی اور واقعی کرتا بیان کرتی رہی، شہداء کے مسائل بیان کرتی رہی، تو تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. اس ملعون نے جواب دیا کہ سب کو الگ الگ شہروں میں دیا جائے، سب کو الگ کر دیا جائے. جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، تیسرے شہر سے چوتھے شہر، اب شہروں شہروں یعنی جناب زینب امام زہرا کی علیہ السلام، مگر ہاں ہر جگہ بیان کر رہی ہے، مجلس پڑھ رہی ہے، مسائل بیان کر رہی ہے. میرے بھیا کیسے قتل کیا گیا، میرے باپ کو کیسے مارا گیا، اکبر کے سینے پہ کیسے پتھی لگی، میرا بھیا یہ کہتا ہوا اکبر کس طرح نے پہنچا، اے میرے نام میرا پاپا آ گیا. کسی جوان میں کسی صحیح بات پر نظر دکھائی جو میرے بھیا نے دیکھا کہ میرا بھتیجا ایلیا لگ رہا تھا. حضرت اللہ کوئی خبر سے ہاں وقت بھی آیا جب شام میں شہزادی پہنچی، راستے باغ اور اس باغ کو آقا حسین کا اس میں لٹکایا گیا ملعون نظر بھائی آتا تڑپ کر رونے لگی، بھیا زینب آ گئی، بھیا زینب آ گئی. بھیا آپ کی شہادت کے بعد وہ شام کا بازار کا تماشائیوں کو بنتا تھا، شام میں سلمانی گئی، گریا کر رہی ہے، بھائی پر ہو رہی ہے کہ باپ ملعون جو دشمنوں نے ہے بیٹا وہ آگے بڑھا، پیچھے سے حملہ کیا، سر بارہ بارہ ہو گیا. شہزادی دنیا سمجھ کے کھو گئی، زین العابدین محمد پپی اللہ بابا کا گلاب لیتے ہوئے ایک بات پہ پپی اللہ، ارے آپ کو ظالموں نے مار ڈالا، ایک پتھر بنا کر کیا، اے بابا پپی آپ پر گریا کر رہی تھی، آپ کو یاد کر رہی تھی. آپ اتنے سے کھو گئے زین العابدین علیہ السلام، کم سے کم آپ نے اس کو کن بھی دیا، چلنے والے پر آ گئے، ارے کم سے کم تسکین ہو